ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں, تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا, تم ان اسکالرس کو سنتے ہو, تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تقوی ان سے زیادہ, انہوں نے صحابہ کی زیارت کی, امام شافعی نے تابعین کی زیارت کی, ان کا علم بھی زیادہ, ان کا تقوی بھی زیادہ. امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی امام احمد کے استاذ ہیں, امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی, جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. اتنے بڑے بڑے اسکالرز جن کو 99% دنیا نے فالو کیا ہے, تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یا آج کل کے اسکالرز کی؟ لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے, ہم حدیث کو فالو کریں گے. بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ, یہ گڑبڑ کر, یہ لفاظی ہے. ہم کہتے ہیں حدیث کی ایک ایکسپلینیشن ہے, ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں, ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے, ایک فلاں شخص کر رہا ہے, ایک فلاں مولانا کر رہا ہے, اور ایک ایکسپلینیشن ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے بالاتفاق. تو ہم اس عوام کو کہیں گے اس ایکسپلینیشن کو مانو جو چاروں امام کر رہے ہیں, ان کے فالوورز بھی زیادہ, اور اس دور میں فالو کیا جب علم کا دنیا میں غلبہ تھا. آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ, کہ جو جس نے فالو کرنا ہے نا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو فالو کرے, وہ آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرے. یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, کیونکہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے, ان کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آپ آج کل کے دور کے اسکالرز کو کیسے ان پر یعنی ان کے برابر لا سکتے ہو؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو پھر ہم چاروں اماموں کو کیوں فالو کریں, ہم ان سے بھی پہلے لوگوں کو فالو کریں. ان چاروں اماموں نے اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فقہ کو مرتب کیا, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے ہیں. ان چاروں نے عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر عمل کیا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے مرتب کیا ہے فقہ کو. تو یہ بات 20 دفعہ بتائی جا چکی ہے, کھوپڑی شریف میں آتی نہیں ہے. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا, آپ کے پاس ان چار اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ ایک ایسی جنگل ہے نا, ہر آدمی ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا, کوئی کتے کو حلال کرے گا, کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا, کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں, کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے, جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے, کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں مذہبی اسکالر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا, آپ کا سگا بیٹا موجود ہے تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی. تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں, انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی, امت اسی پہ آ رہی, کہہ رہے ہیں بھائی 4 امام کیا ہوتے ہیں, حدیث دکھاؤ. تو چاروں اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی, انہوں نے فتویٰ دے دی نہیں دوڑے گی, چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا, بھائی حدیث تو نہیں ہے, تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی صفا مروا میں, دوڑے گی. تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے, میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا, تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا, ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا انہوں نے, انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت پہ نہیں لائے گی, ڈائریکٹ لیبل اچھا ہے, لیکن اس کا اصل میں مطلب پتہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے, جب تک مولوی لوگ لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے, جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے. تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو. جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتویٰ لے آتا ہے, اسے کہا جائے کوئی ریفرنس دو کس فقی کا یہ فتویٰ, کہ فقہ شکا کو نہیں ہم مانتے, فقہ شکا کو نہیں, ہم فقہ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے, اب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی, اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی. میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی نہیں مانتی.